سوال ہے کہ زید اپنی موٹر سائیکل پارکنگ میں کھڑی کر کے گیا، کسی نے اس کی غیر موجودگی میں استعمال کر لیا اور اس کی کوئی شے ٹوٹ گئی، یعنی موٹر سائیکل میں سے کچھ توڑ دیا اس نے، یعنی اس کے استعمال کی وجہ سے کچھ نقصان پہنچا بائک کو، تو کیا اس شخص کو زید کی اس ٹوٹی ہوئی شے کے پیسے دینے ہوں گے؟ دیکھیں، اس کو شریعت مطہرہ میں غصب کہتے ہیں، یعنی اچک لینا کسی کی چیز کو۔ ایک تو ہوتا ہے رضامندی سے، میں نے اپنا قلم، دیکھیں ایک چیز ہے امانت اور ایک چیز ہے ادھار اور ایک چیز ہے غصب، تینوں کو سمجھ لیں۔ امانت کیا ہے؟ یہ میرا پین ہے، ٹھیک ہے، مجھے ابھی کہیں جانا ہے، میں وہاں پین نہیں لے جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، قلم لے جانا منع ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں لے جا سکتے۔ اب میں نے قلم ان کے پاس اب بطور امانت رکھا دیا، ودیعت امانتاً رکھا دیا۔ اب اگر انہوں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، قلم کو سنبھال کے رکھا، سب کچھ کیا، انجانے میں ان کے کوشش کے باوجود وہ قلم کھو گیا، تو اب انہوں نے یہ قلم مجھے واپس دینے کی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے کسی کے پاس، میں سمجھتا تھا کہ یار یہ پیسے میں نہیں سنبھال سکتا، کسی کے پاس رکھا دے، یار ہم لوگ تھوڑا سا آگے پیچھے رہتے ہیں، آپ یہ کچھ رقم ہے ذرا قیمتی ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیجئے امانتاً، میں اگلے ماہ آپ سے لے لوں گا، اس کی ضرورت مجھے اگلے ماہ پڑے گی، مثال۔ اب اس کے دوران، اس سے پہلے کہ آپ جا کے اس سے وہ رقم لیتے، اس سے پہلے اس سے رقم چھین لی گئی، اس نے اپنے طور پر رقم کو سیکیور کیا، گھر میں حفاظت کے ساتھ تالے میں بند کر کے، چھپا کے، چیزوں میں اس نے رکھا، مگر خدا نہ خواستہ ڈکیتی ہو گئی اور اس شخص کے ساتھ ایسا المیہ ہو گیا کہ اس کا جو ہے رقم جو ہے کوئی اس کے گھر سے چھین کے چلا گیا، کوئی ڈاکو، تو اب چونکہ اس کی تعدی سے نہیں گئی، یعنی اس کی کوتاہی سے، اس کی سستی سے نہیں گئی ایسی وہ رقم، اس لیے وہ شخص، چونکہ آپ نے اس کو امانتاً دی تھی، وہ شخص مجھے واپس دینے کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ ہے امانت، سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز ہے ادھار۔ ادھار یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور مجھے تھی ضرورت، میں نے آپ سے کہا حضرت مجھے اتنے پیسے ادھار دے دیجئے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپے آپ نے مجھے ادھار دے دیے۔ اب ہوا یہ کہ ابھی تو میں آپ سے لے کے چلا تھا، رستے میں مجھ سے کسی نے چھین لیے، میں نے بہت حفاظت سے رکھے تھے، بہت چھپا کے رکھے، یعنی کوتاہی میں نے بھی نہیں کی، مجھ سے چھین لیے، تو اب یہ چونکہ امانت نہیں ہے، ادھار ہے، اب میں اس کا لوٹانے کا ذمہ دار ہوں، اب مجھ سے اگر یہ پیسے چھین لیے جاتے ہیں تو اینی ہاؤ، بہر حال میں نے آپ کو یہ پیسے لوٹانے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے ادھار، اور وہ تھا امانت۔ اچھا، امانت کے اندر اگر اس نے کوتاہی برتی، غفلت برتی، یہ یوں ہی رکھ دیے، دکان پہ دیکھے کہ پیسے یہیں سامنے رکھے ہوئے، تو یار وہ اب کھلا گوشت بھی رکھو گے تو کوئی نہ کوئی چیل جھپٹ کے لے کے جائے گی نا، تو اب کوئی لے کے چلا گیا۔ اس صورت میں یہ ایک بالکل کھلی مثال میں نے دی ہے، مال کسی کے پاس آپ نے اناج رکھایا، اناج کو اس نے شیڈ کے اندر بارش ہونے کے باوجود اور اسباب ہونے کے باوجود اس نے اس کو بارش سے محفوظ نہیں کیا اور وہ اناج خراب ہو گئی، تو وہ ذمہ دار ہے، اس کا امانت رکھنے والا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح پیسے اس نے سنبھال کے نہیں رکھے، تو اب امانت رکھنے والے نے کوتاہی برتی ہے تو اس کو وہ امانت کو جو ہے کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ تیسری چیز ہے غصب۔ غصب کیا ہے؟ ان کی جیب میں پین ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے ارے یار لاؤ یار، نکال لی ان کی مرضی کے بغیر، اب وہ بیچارہ سوچتا رہ گیا یار میری جیب سے پین لے لیا، اب کھیل رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ وہ کہیں رکھ دیا، بعد میں واپس آئے تو وہ پین وہاں پہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ غصب ہے، ان کی مرضی کے بغیر میں نے ان کا پین استعمال کیا اور کھو دیا، تو اب میں نے اس کو بھرنا ہے۔ غصب کہتے ہیں اچکنے کو، کوئی کسی کی چیز اچک کے لے جاتا ہے، چھین کے جھپٹ کے لے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں غصب۔ غاصب ذمہ دار ہے چیز کو اس کے مالک کی طرف لوٹانے کا،
پوری سالم موجود ہے تو پوری سالم دینی ہے، اگر اس میں کچھ نقصان یعنی کمی واقع ہوئی ہے تو اس کمی کا ازالہ اس کو کرنا پڑے گا۔ اب صورت مسئولہ میں چونکہ اس نے اس کی موٹر سائیکل اس کی مرضی کے بغیر غصب کی لے کے گیا ہے، اب اس کے اندر اس کی کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس کو وہ چیز بھرنی پڑے گی، لے جانے والے کو، غاصب کو لوٹانا پڑے گا مالک کی جانب وہ رقم یا وہ چیز جو اس نے ضائع کی۔ واللہ تعالی اعلم۔